لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب. صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. خداوند کریم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور ریب پایا نہیں جاتا ہے. اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین وہ افراد ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جہاں تک غیب کا اگر ذکر کیا جائے تو غیب پر ایمان اتنا ضروری ہے کہ بنا غیب کے ہماری گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اگر اس طریقے سے بیان کروں کہ ہمارا دین، اس میں سے اگر ہم غیب کو نکال دیں، ہمارے بنیادی عقائد، ہمارے بیسک پرنسپلز جن کے اوپر ہماری عقیدت ٹکی ہوئی ہے، وہ سب کے سب غیب ہے. ہمارا خدا غیب ہے، جنت و جہنم غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، سزا و جزا غیب ہے. اگر دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ہمارا اصول دین پورا کا پورا غیب پر ہے. اللہ اور اس کی وحدانیت غیب ہے، اس کی عدالت غیب ہے. نبی کریم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، ان پر ایمان غیب پر ایمان ہے. ہمارا امام جو حاضر ہے وہ بھی پردہ غیب میں ہے، اور جو قیامت آنے والی ہے وہ بھی غیب ہے. اگر ہم اپنے ایمان میں سے، اپنے دین میں سے ایمان بالغیب کو نکال دیں تو ہمارا دین خالی ہو جائے گا، ہمارے عقائد کھوکھلے ہو جائیں گے. اور مفسرین نے متقین کے متعلق جو بیان کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر غیب سے مراد وقت کا امام ہے. میرا موضوع جو ہے وہ ہے معرفت امام زمانہ. اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ ہمیں کسی امام کی، کسی رہنما، کسی ہادی کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو پھر ہمارے اوپر ذمہ داری اور بن جاتی ہے. انشاءاللہ میں اس کے آگے بھی آج کی اپنی مختصر سی گزارش میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز
کیا ہمیں ہادی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. نہ کسی امام کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے. ہم آئے ہیں اس دنیا میں چند سال رہنے کے لیے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے. چلے جائیں گے کہاں چلے جائیں گے وہ بھی نہیں پتا، کیسے جائیں گے وہ بھی نہیں پتا. آج کل کے زمانے میں ایک فیشن ہو گیا ہے جس کا نام ہے ایتھیزم. ہر چوتھا آدمی اپنے آپ کو ایتھیسٹ بتانے لگا ہے. اسے لگتا ہے کہ ہم نہ خدا ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے. اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ٹرینڈ میں ہوتی ہے وہ بہرحال ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو فالو کرے، تاکہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے کول دکھنا، کہ وہ کول دکھائی دیتا ہے، لہٰذا ہم اس کام کو کرتے ہیں. اور ہم اگر بہت ساری چیزوں کو جو ہمارے یہاں فیشن میں گزر چکی ہے اس کی تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو پتہ یہ چلے گا کسی نہ کسی خاص گروہ سے، کسی نہ کسی خاص گروپ سے منسلک چیزیں ہیں، رسم و رواج ہے جو دھیرے دھیرے فیشن میں تبدیل ہو گئی ہے. اور ہم ناآشنا ہیں کہ یہ فیشن کا مطلب کیا ہے. رگڈ جینز، گھسی ہوئی جینز، پھٹی ہوئی جینز، پیچھے سے اتری جا رہی جینز، کہ جس کے پیچھے اگر وہ جماعت میں ایسا کوئی آدمی آ جائے تو پیچھے والے کی نماز تو یقیناً باطل ہو جائے گی. یہ سب بہرحال مصیبت ہے جو ایک خاص گروپ نے اپنے لیے بنایا تھا، جس کو بعد میں ہم لوگوں نے بعنوان فیشن قبول کر لیا. اسی طریقے سے آج کے دور میں ایک ایتھیزم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہ دنیا ہے، آئے ہیں، کھائیے پیجیے عیش کریے اور چلے جائیے. نہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی آپ سے پوچھنے والا ہے کہ یہ اچھا کام کیوں کیا، وہ برا کام کیوں کیا. نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے. کچھ دن کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے. صرف ایک سوال ایسے لوگوں سے مجھے پوچھنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ صرف اور صرف ایک چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں جسے کہتے ہیں ہیومینیٹیرین سپورٹ کسی کو دینا، انسانی حقوق کی رعایت کرنا، ہیومن رائٹس کی رعایت کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بس کافی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ مر کے جا کے کسی کو جواب دینا ہے، تو ان سے میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ آپ 9 to 5 کی جاب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ محنت اور مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی انسان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ کسی ضرورت مند کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ ضرورت مند کی آدمی مدد اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آج ہم نے اسے کچھ دیا ہے، کل خدا اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دے گا. ایمانداری کے ساتھ نوکری اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ کسب حلال کریے. اگر اس راستے میں آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ شہید کی موت مریں. ورنہ سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ ایمانداری سے جاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ مثلا آپ کی سیلری مہینے کی 50,000 روپے ہے، آپ نے کسی کو لوٹ لیا، ایک بار میں 5 لاکھ روپے ہاتھ لگ گئے. جہاں آپ 10 مہینے اتنی محنت کر کے جائیں گے تب آپ کو اتنی سیلری ملے گی، وہاں آپ نے ایک بار میں چھین لیا اور کسی کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب دین ہی نہیں ہے تو اچھے اور برے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ اطمینان سے 1 مہینہ بیٹھ کے پلاننگ کریے اور کسی آدمی کو لوٹ لیجئے. کہاں آپ روز صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، میری طرح ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، آتے وقت بھی جاتے وقت بھی، اور اس کے بعد وہاں بھی بات سنتے ہیں اور گھر آنے کے بعد تھک ہار کے سو جاتے ہیں، صبح پھر برسر کار. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آج کا جو ایتھیزم ہے وہ اپنی بے دینی میں بھی بے دین ہے. جو پرانے زمانے کے کم سے کم دہریے ہوتے تھے وہ اپنی بے دینی میں راسخ ہوتے تھے کہ ہم اپنی بے دینی پہ ٹکے ہوئے ہیں. آج کا والا خالی فیشنیبل ہے، فیشن میں آج بے دین ہے. کیونکہ جو بیماری میں نے ذکر کی کہ کول دکھتا ہے، کول نہیں، یہ فول دکھتا ہے. حماقت ہے یہ کہ یہ سوچنا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. مثلا اگر یہ مان لیا جائے
ایک مرتبہ اگر ان کی بات کو تھوڑا سا یہاں تک آدھی حد تک تصدیق کر دیا جائے کہ ہو سکتا ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو چلا گیا ہے اس دنیا سے وہ لوٹ کے آیا نہیں ہے، اور آنے کے بعد کسی نے بتایا نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، لہذا ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی تفکرات ہیں، یہ سب کے سب باطل ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کون گیا ہے کہ جس نے دیکھ کے آیا ہے کہ وہاں عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب مل رہا ہے؟ لہذا یہ سب چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ کہیے کہ اس طرف کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہوا تو، اگر آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے، لیکن سوال یہ اگر ہوا تو، جیسے جب بچے ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ارے یہ تو بہت آسان ہے، تھوڑی نہ پوچھیں گے، اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں، یہ والا سوال تھوڑی نہ آئے گا، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مشکل سوال ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آسان والا پوچھ لیا تو یعنی انسان، اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی امکان پایا جاتا ہو، یہ پاسبلٹی ہو کہ آپ کے اوپر یہ مصیبت آ سکتی ہے، تو آدمی اس پوٹینشل مصیبت کے لیے بھی تیاری کرتا ہے، اس نقصان کے لیے کہ جو ممکن ہے کہ ہو جائے۔ جیسے اگر آپ کسی بینک میں چلے جائیے کسی کام سے، تو آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو آدھار کارڈ اور پین کارڈ اور پاس بک اور چیک بک اور قلم اور یہ سب لے کے نکلتا ہے۔ کیوں لے کے جا رہا ہے اتنا سامان؟ چلا جاتا ہے صحیح، کہا نہیں اگر آدھار مانگ لیا تو کیا کریں گے، اگر پین مانگ لیا تو کیا کریں گے، اگر چیک بک مانگ لیا تو کیا کریں گے، کوئی اور ریزیڈینشیل پروف مانگ لیا تو کیا کریں گے۔ تو آدمی تیاری سے جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ادھر ہے کیا کہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اگر ہوا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تیاری کر رہے ہیں کہ ادھر کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن ہم یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ہو گیا، اگر قبر میں منکر اور نکیر آ کے پوچھ لیا کہ مر ربک، کہ تمہارا پروردگار کیا ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، من امامک تمہارا امام کون ہے، من نبیک تمہارا نبی کون ہے، من کتابک تمہاری کتاب کیا ہے، تو پھر جواب کیا دیں گے؟ تو آدمی کی عقل کم از کم یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان پوٹینشل تھریٹ کے لیے بھی تیار رہے، کہ جو ممکن ہے کہ مشکل آ سکتی ہے اس کے لیے بھی آمادہ رہے، اگر آئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو بہرحال جو جیسا ہونا ہوگا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ جس دین کے ماننے والے ہم ہیں، اور خاص طور پہ اس دین میں جس مکتب کے ماننے والے ہم ہیں، ہمارا ہادی اور رہنما ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ دنیا تک تو ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ہادی وہ ہے جو کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، قبر میں آؤ گے تو تمہاری قبر میں ہم ہوں گے، صراط پر آؤ گے تو صراط پر ہم ملیں گے، میزان پر پہنچو گے تو میزان پہ ہم ملیں گے، جنت میں پہنچو گے تو جنت میں ہم ملیں گے، حوض کوثر پہ پہنچو گے تو وہاں بھی ہم ملیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ دنیا میں بھی ہمارے ہادی اور رہنما اور رہبر اور امام ہیں، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کسی ہادی اور رہبر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ جب پیغمبر اسلام نے کتاب لا کر کی دی، قرآن کریم پیش کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے الحمدللہ یہ کتاب کافی ہے۔ جو کتاب زندگی کے لیے بھی ہے، اس دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ آپ میرے بلڈنگ میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کا بیٹا اس ٹائم ہائی اسکول میں، تو کبھی کبھی وہ آتا ہے تو میں اس کو ہسٹری پڑھا رہا تھا ایک دن، تو اس نے کہا مولانا صاحب میں آج اپنی میتھس کی اور فزکس کی کتاب لے کے آیا ہوں، اگر آپ کو یہ بھی آتی ہو تو مجھے پڑھا دیجیے۔ میں نے کتاب کھول کے دیکھا اور یہ اس کتاب دیکھے ہوئے مجھے 17-18 سال ہو گئے، تو میں نے کہا کہ اب اس میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ اب آپ تصور کریے
ایک معمولی سے انسان کی لکھی ہوئی کتاب، اسی زبان میں جس کو میں پڑھ سکتا ہوں، اسی زبان میں جس کو میں سمجھ سکتا ہوں، ایسی کتاب جو معمولی سے انسان نے لکھی ہے، اس کو میں پڑھ سکتا ہوں، حروف آشنا ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کے باوجود بھی میں نہ اس کو سمجھ سکتا ہوں نہ سمجھا سکتا ہوں۔ تو ایسی کتاب جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی دنیا سنورنے والی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی آخرت سنورنے والی ہے، ایسی کتاب کے لیے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، شاید اس آدمی نے کتاب کھول کے دیکھا نہیں تھا، اس لیے اس کو اطمینان تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اگر وہ کھول کے دیکھ لیتا، آج میں بہت ساری چیزیں تیار کر کے آیا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں، کل انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن میں امام زمانہ کے ذکر، اس کے متعلق ایک مثال خالی آج دے دوں جو یہ طرز تفکر ہے کہ بنا ہادی اور رہنما کے ہم کتاب کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو عالم اسلام میں پایا جاتا ہے وہ وضو سے متعلق ہے، جہاں پر آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جو عربی زبان ہے وہ کہے گا کہ مجھے تو عربی آتی ہے الحمدللہ اور میں پڑھ کے وضو کر لوں گا۔ اذا قمتم الى الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہرے کو دھلو اور اپنے ہاتھوں کو دھلو کوہنی تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنے پیر کا مسح کرو۔ بہرحال اب اس میں مسح کرنا ہے کہ دھلنا ہے پیر کو وہ الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ جو متفقن علیہ بات ہے، کم سے کم فریقین اور مکتب اسلام میں جتنے بھی مکاتب اور جتنے بھی فرق پائے جاتے ہیں، سب کا ماننا یہ ہے کہ سر کا تو بہرحال مسح ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں مسح کا انداز کچھ اور ہے، برادران اسلام میں مسح کا انداز کچھ اور ہے۔ ابھی پیر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اس میں تو الگ ہی بحث ہے، اور ہاتھ کیسے دھلنا ہے اس میں بھی الگ بحث۔ صرف میں چونکہ یہ ایک واحد ایک ایسی شے ہے جو متفقن علیہ ہے، وہ ہے سر کا مسح، کہ سر کا مسح کیسے ہونا چاہیے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، کہا کہ سر کا مسح ہونا چاہیے۔ تو اب سر کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہاں سے لے کر کے پیچھے تک پورا سر ہے، لہذا آپ نے دیکھا ہوگا برادران اسلام نے پورا کا پورا سر کا انہوں نے مسح کر لیا۔ اب جب ہمارے مکتب میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ مراجع کرام فرماتے ہیں کہ 3 انگلی مستحب ہے، کہ 3 انگلی برابر سے جوڑ لیجئے، سر کے درمیان میں سامنے کی طرف کے حصے میں رکھ کے، اور اس کو 1 انگلی کے برابر خالی کھینچ لیجئے، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ اب سوال، جب آیت قرآن میں آیا ہے کہ آپ اپنے سر کا مسح کیجئے، تو آپ نے جو مختصر سے سر کا مسح کیا ہے، کیا یہ مسح صحیح ہے؟ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، جب تک وضو صحیح نہیں ہوگا، بڑی اچھی نماز پڑھی ہوگی آپ نے، سب بیکار۔ کیوں؟ کیونکہ وضو جو ہے وہ مقدمہ نماز ہے، اگر وضو غلط تو سب غلط۔ مستحب ہے لیکن کمال کا مستحب ہے کہ جو واجب پہ بھاری ہے، اگر وضو غلط تو سب غلط۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین الباقرین علیہ السلام، امام زین العابدین کے پاس ایک صحابی آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا، مولا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برادران اسلام پورے سر کا مسح کرتے ہیں، اور ہم مسح کا جو ہے وہ مختصر سا حصہ جو سر کا ہے، سر کے بعض حصے پر ہم مسح کرتے ہیں، صحیح کون سا ہے؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا صحیح ہے، ورنہ تو وہ بھی کہہ رہا تھا ہمارا صحیح ہے۔ امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا کہ مولا پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟
تو اس نے کہا کہ مولا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بیان کر دیجئے۔ تو مولا نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مس کرو اپنے سر کو۔ کہا یہی تو مولا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سر کو مس کرو، لیکن یہ کہاں سے پتا چلے کہ کتنے حصے کو مس کرنا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، جب عرب زبان ہو کر کے آج تک ایک بڑی تعداد ٹھیک سے وضو نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر دوسری چیزوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے۔ امام نے کہا دیکھو وَامْسَحُوا کے بعد ایک چھوٹا سا بے آیا ہے، بِرُؤُوسِكُمْ، یہ بے کا مطلب ہے یہ بائے تبعیضیہ ہے، یعنی آپ اپنے سر کے بعض حصے کو مسا کریے، نہ کہ پورے حصے کو۔ اگر ہمارے پاس ہادی و رہنما نہ ہو، ایسا امام نہ ہو جو علم کتاب کو جانتا ہو، تو نہ وہ کتاب کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے، نہ شریعت کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اللہ نے اسی لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ زمین پر ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا، ہادی پہلے بھیجا ہے۔ جناب آدم کو نبی بنا کر کے پہلے بھیجا، اس کے بعد ہدایت لینے والوں کو بھیجا۔ اور ایک ظریف نقطہ پایا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ بار الہ، یہ وہ ہیں جو زمین پر لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، اگر آپ کو خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم میں سے بجا دیجئے۔ نحن نقدس، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم آپ کی تحلیل کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم سے بہتر کہاں ملے گا؟ ہم کو بنا کے بھیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم سے پہلے بھی زمین پر مخلوق تھی، اور یہ مخلوق روایات کی بنیاد پر انہیں نسناس کہا جاتا ہے، جیسے انسان کو ناس کہا جاتا ہے۔ قل یا ایھا الناس، ہم سب ناس ہیں۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو سوچئے نسناس کیسے رہے ہوں گے کہ جن کے بارے میں فرشتے پہلے سے ہی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کے جیسے؟ کہا نہیں، اس میں جو ہے وہ نسناس تھا، ہم نے اب کی بار ناس بنایا ہے کہ ناس رہے گا تو ستیہ ناس کم کرے گا۔ بہرحال تو ایسی مخلوق بھی پائی جاتی تھی جو جناب آدم سے پہلے تھی۔ اب مشکل کیا ہے سائنس کی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہر چیز لیبورٹری میں طے کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام معصوم کی حدیث ہے کہ جناب آدم کی جو خلقت ہے تقریباً 8,000 سال پرانی ہے۔ اب لیکن جو آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں، جو ریسرچر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس 1,00,000 سال پرانی ہڈیاں موجود ہیں انسان کی۔ اس کے بعد جو ہے ڈاروین کی تھیوری بھی آ جاتی ہے کہ پہلے بندر تھے اور بندر سے جو ہے وہ دم کٹ گئی اور کٹنے کے بعد جو ہے وہ انسان بن گیا۔ مجھے تو حیرت ایسے بندروں پہ ہے جو آج تک بندر رہ گئے۔ انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ آدھے انسان ہو گئے اور آدھے بندر کے بندر رہ گئے؟ تو یہ انسان کی کوتاہ فکری ہے جس کی وجہ سے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب شریعت سے دور ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا، نبی سے دور ہو جائے گا، تو اس طریقے کی احمقانہ باتیں کرے گا کہ یہ بندر تھا اور بندر سے یہ انسان بن گیا۔ روایات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ کو کوئی کام کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایک سسٹم بنائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایولیوشن کریٹ کرے اور اس کے بعد جا کے انسان بنے۔ نہیں، اللہ نے ارادہ کیا کہ مجھے زمین پر ایک خلیفہ کو بھیجنا ہے، اس کے بعد جناب آدم کو خلق کیا، تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، جناب آدم کو روئے زمین پر بھیج دیا۔ یعنی ابھی آدم کو خلق نہیں کیا ہے،
ابھی آدم کو بنایا نہیں ہے، لیکن پہلے کہہ دیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روئے زمین پر اللہ اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے، اسے خلیفہ بناتا ہے، تو بھیجتا بعد میں ہے، خلیفہ پہلے بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ آ جائے گا، آنے کے بعد رہے گا، اور اس کے بعد ہم لوگ طے کریں گے اس کو بنا دیں کیا، کہاں یہ ٹھیک دکھ رہا ہے، بوڑھا اسی کو بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی خوش ہو گیا کہ ہم سینئر سٹیزن تھے، لہٰذا ہم کو کوٹے میں خلافت ملی ہے۔ خط لکھتے ہیں، ابا حضور ہم کو خلافت ملی، گا خیریت تو تمہیں کیسے، کہاں ہم سب سے بڑے تھے۔ ابا نے کہا ہم تمہارے ابا ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب آدمی غافل ہو جاتا ہے تو نہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ سمجھ میں آتا ہے، نہ اللہ کا بھیجا ہوا دین سمجھ میں آتا ہے، نہ اللہ کا بھیجا ہوا امام سمجھ میں آتا ہے، نہ اللہ کی شریعت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو پہچاننا پڑے گا۔ اور تاریخ میں نہ جانے کتنی بار کوشش یہ کی گئی کہ جو احادیث پیغمبر اسلام سے نقل ہوئی ہے، کہ کل میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ برادران اہل سنت میں بھی ملتی ہے اور تشیع میں بھی ہے، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری امام آئے گا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اور اس کے بعد برادران میں ایک جگہ پر ایک کتاب میں خالی اضافہ کیا گیا کہ ان کے والد کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، یعنی عبداللہ نام ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنیت ابو القاسم، اس میں ایک جگہ پر اضافہ کیا گیا جہاں پر یہ کہا گیا کہ نام ان کے والد کا میرے والد جیسا ہوگا۔ جب آپ تحقیق کریں گے، اور جب میں نے تھوڑا تحقیق کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ اضافہ جو ہوا ہے یہ بنی عباس کے دور میں ہوا، اور اس اضافے کو کرنے کے پیچھے خود منصور دوانقی کا ہاتھ تھا۔ منصور دوانقی جو خلیفہ بنی عباس تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور منصور اس کا لقب کہہ لیجئے یا دوسرے نام کہہ لیجئے، چونکہ یہ لفظ منصور بھی جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من امام من منصور، آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ امام منصور ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے نصرت حاصل شدہ ہوگی، اس کا نام منصور اسی وجہ سے ہے۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا تاکہ جو حکومت ہے جس پہ غاصب ہیں اس کو دکھائیں، دیکھیے میرا نام عبداللہ، میرے بیٹے کا نام مہدی، جس کا نام محمد بھی ہے۔ اور یہ روایت جو پیغمبر سے صادر ہوئی وہ ہمارے ہی لیے، یہ آخری امام ہے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ جہاں پر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان القاب کو بھی ہائی جیک کر لیا جائے، جیسے باقی ہو گئے، صدیق ہو گیا، فاروق ہو گیا، یہ ساری چیزیں جہاں ہائی جیک ہو گئی، جس کو جب جہاں موقع ملا وہاں سے چاہا کہ جو مل جائے وہ سب قبضہ کر لیا جائے۔ اب جب دیکھا کہ وہ سب نہیں مل سکتا، وہ کسی اور نے لے لیا، تو اب کیا کیا جائے، اب آخری والا بچا ہے جس کی بشارت آخر زمان کے لیے دی گئی، تو وہاں سے اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں سے یہ القاب جو مخصوص ہے آخر الزمان کے آخری امام کے لیے، اس میں قبضہ کر لیا جائے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے گھر پر، اپنے بیت الشرف پر موجود ہیں، اور بزرگان اصحاب فضل بن شازان اور دیگر بزرگان آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔
اور جیسے ہی گھر میں آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ امام زار و قطار رو رہا ہے، اے میرے آقا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کی نصرت کرتا، یہ کہہ رہے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو اصحاب آئے ہیں یہ اجلاء اصحاب ہیں، بزرگان ہیں۔ یہ آنے کے بعد امام کی اس کیفیت کو دیکھا تو امام سے پوچھا کہ امام آپ ابن رسول اللہ آپ کس بات پہ گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں قائم آل محمد کے لیے گریہ کر رہا ہوں کہ جس دور میں یہ امام آئے گا تو وہ دور ایسا دور ہوگا کہ اچھائی کو برائی میں تبدیل کیا جا چکا ہوگا، برائیوں کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا جیسے بہت اچھی ہے، اور میرا دل اس زمانے کے مومنین کے لیے دعا کرتا ہے کہ ایسے پرآشوب دور میں بھی وہ امام کے چاہنے والے ہیں، ایسے دور میں بھی اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں۔ عزیزو آپ اپنی حیثیت کو کم نہ سمجھیے گا، یہ نہ سوچئے گا کہ آپ کسی سے کم ہیں۔ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور ایک مرتبہ پورے قد و قامت سے کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہیں، سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ ایک مرتبہ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا کہ وہ مومنین جو آخر الزمان میں ہوں گے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میرے بعد کسی امام کو دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد بھی وہ مجھ پر بھی ایمان رکھیں گے اور میرے بعد کے میرے خلفاء پر بھی ایمان رکھیں گے۔ اللہ اکبر! سوچئے کہ ہم وہ قوم ہیں انشاءاللہ کہ جس پر پیغمبر نے سلام بھیجا ہے۔ اصل مسئلہ ہمارا ہے، ہم اپنی اہمیت کو نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں عزیزوں، محب اہل بیت کا مقام وہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب فرشتے عرش اعلیٰ سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کے جسم سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہم آسمانوں پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے، اور محبت اہل بیت کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ اگر سستی چیز ہوتی تو سب کے پاس ہوتی۔ ایک فقیر غریب چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میرے حالات بہت خراب ہیں، میں بہت غریب ہوں، قرض دار ہوں، پریشان ہوں، میری کچھ مدد کر دیجئے۔ مولا نے کہا کہ نہیں تم غریب نہیں ہو۔ کہا نہیں مولا میں واقعی بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و دولت پیسہ اور روپیہ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، کچھ میری مدد کر دیجئے۔ امام نے کہا نہیں تم غریب نہیں ہو۔ اب جیسے ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے بھائی آپ فلاں آدمی سے پوچھ لیجئے، امام آپ میرے جس قریے سے، جس گاؤں سے، جس دیہات سے میں آیا ہوں، آپ وہاں کسی سے پتہ کروا لیجئے، کسی سے تفتیش کروا لیجئے، کسی سے پوچھوا لیجئے، میں واقعاً پریشان ہوں۔ امام نے کہا نہیں تم پریشان نہیں، تم غریب نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں غریب نہیں؟ کہا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم نے اس کا جواب دے دیا تو جو کہو گے میں تمہیں دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، سارا مال و زر دے دیا جائے، اور صرف تم سے ایک چیز مانگی جائے، کیا وہ تم دے دو گے؟ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ ہم اہل بیت کی محبت۔ اب آپ خود اپنا جائزہ لیجئے کہ اگر کوئی ہم سے آ کے کہے کہ ہم تمہیں دنیا کی ساری دولت دے دیں گے، سارا مال و زر دے دیں گے، کیا آپ حاضر ہیں محبت اہل بیت کو دے دینے کے لیے؟ اس نے کہا مولا اگر دنیا
کہ ساری دولت مجھے دے دی جائے، آسمان کی ساری نعمتیں مجھے عطا کر دی جائے، اس کے باوجود بھی میں محبت اہل بیت کو ترک نہیں کروں گا۔ کہا امام نے کہ پھر اپنے آپ کو غریب نہ کہنا۔ عزیزوں، کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی ہے۔ جب ہم اس چیز کو محسوس کریں گے، کیونکہ انسان کا ایمان اس کے نفس کی معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اپنے امام کو پہچانے گا، جتنا اپنے آپ کو پہچانے گا اتنا اپنے پروردگار کو پہچانے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ جب ہم اپنے پروردگار کو پہچان لیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ عبد ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم تو اس نے ہم سے کیا مانگا ہے، کیا چاہا ہے، پھر ہم اسی حساب سے عمل کریں گے، اسی اعتبار سے عبادت کریں گے۔ اور عزیزوں، عبدیت کا جو مقام ہے وہ نبوت سے بھی بالا تر ہے، وہ رسالت سے بھی بالا تر ہے، وہ امامت سے بھی بالا تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسالت خاص لوگوں کے لیے ہے، نبوت خاص لوگوں کے لیے ہے، امامت خاص افراد کے لیے ہے، لیکن اللہ نے اپنے تمام بندوں کے لیے مقام عبدیت کو خالی رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہمیں کوئی مقام نہیں ملا۔ تو اسی لیے مقام عبدیت کو خالی رکھا کہ جس کو چاہیے جو اللہ کی اطاعت کرتا جائے گا وہ مقام عبدیت پہ اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو پہلے رسالت کی گواہی نہیں دیتے ہیں، پہلے عبدیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے ہم پیغمبر کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں پھر اس کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ پہلے عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مقام عبدیت، مقام عبودیت، ہر آدمی جتنا زیادہ عبد بنتا چلا جائے گا اللہ اس کو اپنے سے بلند تر کرتا چلا جائے گا، اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا، لیکن اس کے لیے عبد بننا پڑے گا۔ فرصت نہیں ہے، اگر انشاءاللہ آئندہ کبھی گفتگو نکلی تو پھر عبدیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کو بیان کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ اطاعت کس انداز سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو فوراً ہم ناراض ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے۔ بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہم امام کو روز دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، روز ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ امام کا دور کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ امام حسن کی شہادت کچھ دنوں کے بعد آنے والی ہے، امام رضا کی ایک روایت کے عنوان سے شہادت تھی۔ آپ ان ائمہ کے دور کو دیکھیے، کتنا سخت ہے۔ امام موجود ہے لیکن چند پیسوں کے لیے، چند جھوٹے وعدوں کے لیے امام کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہم اکثر یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن حقیقتاً وہاں پر ہونا، ساتھ ہونا اور اس کے بعد اطاعت مولا کرنا بہت سخت مرحلہ ہے۔ عصر عاشور جب امام کی شہادت واقع ہو چکی ہے، اس کے بعد فوج اشقیاء نے خیام کا رخ کیا ہے۔ خدا کسی بیٹے کو وہ وقت نہ دکھائے۔ 12 اماموں میں
سب سے سخت امامت جب کسی کو ملی ہے تو وہ امام سجاد کو ملی. تمام امام کو کم از کم یہ موقع ضرور ملا ہے کہ اپنے پہلے والے امام کو کم از کم غسل و کفن تو دے سکتے، تشییع جنازہ تو کر سکتے ہیں. جناب سیدہ کو رات میں ہی صحیح لیکن خبر تو نصیب ہوئی ہے. لیکن یہ بیٹا، یہ امام کتنا مظلوم ہے کہ جب اس کو امامت ملتی ہے تو اپنی آنکھ کو جب کھولتا ہے تو اپنے بابا کے سر کو نو کے سنا پہ دیکھ رہا. جب یہ امامت ملی ہے تو پہلا فرمان جو اس نے صادر کیا ہے وہ نوامیس اور اہل حرم کی عورتوں کے لیے کہا ہے کہ بے مقنع و چادر خیمے سے باہر نکل جاؤ. کتنا سخت مرحلہ ہے کہ جہاں پر بیویاں ہیں جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہے، کہتی ہے بیٹا سجاد کیا کہتے ہو، کیا حکم ہے، تم اب اس وقت وہ امام ہو، تم وقت کے امام ہو، کیا کہتے ہو، کیا اس خیموں میں جل کر کے جان دے دیا جائے یا اپنی آبرو بچا کے خیمے سے باہر نکلا جائے؟ امام نے کہا اے پپی اماں، آپ کے اوپر اس وقت واجب ہے کہ اپنی جان کو بچائے اور خیمے سے باہر جائے. خیمے سے باہر نکلی. اب یہ ایسے اہل حرم ہے جن کا نام زینب ہے، جنہیں عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. عزیزوں میں نے علماء سے سنا کہ عقیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہا عقیلہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو. عزیزوں ذرا تصور کرو کہ جس کے سر پر کبھی سورج کی شعاع نہ پڑی ہو، اب وہ خیمے سے باہر نکل رہی ہے، مقتل میں جا رہی ہے، کبھی اس بچے کو اٹھاتی ہے، کبھی کسی اور کو سہارا دیتی ہے. کتنی مظلومہ ہے یہ. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو، اب یہ بی بی ہے جو اب جب تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، جب رات کی تاریکی ہو گئی، رات کی تاریکی میں جب بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی ہے جو بچوں میں دکھائی نہیں دیتی ہے، مقتل کی طرف جا رہی ہے، آواز دیتی جاتی ہے، ایک نشیب میں رونے کی آواز آ رہی ہے. بی بی پہنچی، دیکھا ایک جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، پیروں میں کپڑے، پیروں کو تھاما ہوا ہے. کہا بے بچہ تمہیں یہ کس کی خبر ہے، یہ کس کا جنازہ ہے جس کے پیروں سے تم لپٹی ہوئی ہو؟ کہا کہ میرے بابا کا جنازہ ہے. کہا کیسے پتا؟ کہا جب میں مقتل میں آئی تو اس جنے ہوئے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میری طرف آؤ. جب میں اس جنازے پہ پہنچی، عزیزو سینے پہ سونے والی ہے لیکن سینے پہ نہ سو سکی، اتنے تیر پیوست ہے کہ بچی اپنے آغوش میں باپ کے قدموں کو لیے ہوئے ہے اور گریا کرتی جا رہی ہے. اے بابا، آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، بالیاں چینی گئی، گرز برسائے گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.